بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ چائنا اور پاکستانی بحری افواج نومبر کے وسط میں مشترکہ مشقیں کرنے کے لیے تیار ہے، جس پر بھارت کی تشویش چھپائے نہیں چھپ رہی۔ نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک چائنا جنگی جہاز خلیج فارس میں داخل ہو کر اسرائیل پر حماس حملے کے بعد سے تعینات امریکی جنگی جہازوں کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازع پر نظر رکھتے ہوئے پاک بحریہ کے ساتھ چینی آبدوزیں اور جنگی جہاز خلیج فارس کی جانب بڑھیں گے۔ بھارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تاہم ہندوستان ان پیش رفتوں پر دور سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ سونگ کلاس نامی چائنا کی ٹائپ 039 آبدوز کو بھارت نے ٹریک کیا اور دیکھا گیا کہ یہ بحر ہند میں داخل ہوئی ہے۔ اسرائیلی شہری ٹک ٹاک پر بھوکے پیاسے فلسطینیوں کا مذاق اڑانے لگے۔ کیا فلسطینی نسل کشی اسرائیلی مزاح کا نیا ذریعہ ہے یا دوستو کچھ اور؟ قطری عدالت کے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں افسروں کو سزائے موت سنانے پر بھارت کا رد عمل آ گیا۔ قطر کی ایک عدالت نے دوستو جمعرات کو بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو موت کی سزا سنائی تھی، جو 1 سال سے زائد عرصے سے قطر میں زیر حراست تھے۔ فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے بھارتی حکومت نے اپنے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تمام ممکنہ قانونی کارروائیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم سزائے موت کے فیصلے سے شدید صدمے میں ہیں، تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اہل خانہ اور قانونی ٹیم کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور تمام قانونی آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ اگست 2022 میں قطر نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق افسران کو اسرائیل کے لیے جاسوس کے طور پر کام کرنے کے شبے میں حراست میں لیا تھا، جب وہ قطر میں ایک کمپنی میں ملازم تھے۔ سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہو گیا ہے۔ سرکاری گواہان کے بیانات ریکارڈ نہ ہو سکے۔ پٹیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ عراق اور شام میں امریکی افواج پر کیے جانے والے مسلسل حملوں کے بعد امریکہ نے شام میں 2 تنصیبات پر حملہ کیا ہے، جو ایران کے عسکری ونگ اسلامی انقلابی گارڈ کور اور ان کے حمایت یافتہ گروپوں کے زیر استعمال ہے۔ یہ حملے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے امریکی اہلکاروں پر ہونے والے حملوں کا جواب ہے۔ ان کا الزام واشنگٹن نے ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروپوں پر عائد کیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ تنازعات کا خواہش مند نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مزید دشمنی میں ملوث ہونے کا کوئی ارادہ ہے، اور نہ ہی خواہش ہے، لیکن امریکی افواج کے خلاف یہ ایرانی حمایت یافتہ حملے ناقابل قبول ہیں اور انہیں روکا جانا چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صدر علوی آئندہ چند روز میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ حفیظ اللہ نیازی کا یہ دعویٰ ہے۔ اس ملاقات سے وہ ان کا کہنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی قبضے کو 76 سال بیت گئے ہیں۔ یوم سیاہ پر خطے میں ہڑتال ہوئی ہے۔ ظفر آباد میں رات کے مشعل بردار ریلی نکالی گئی، جس میں بھارتی قبضے کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کے رہنماؤں نے متفقہ طور پر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے تاکہ فلسطینیوں تک خوراک، پانی اور طبی سامان پہنچایا جا سکے۔ 2 روزہ سربراہی اجلاس ہوا، جس میں 2 ریاستی حل پرامن کانفرنس کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ رکن ممالک نے غزہ اور اسرائیل میں شہریوں کے قتل کی مذمت کی ہے۔ پاکستانی نگراں حکومت نے موسم سرما میں گیس اور مزید مہنگی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ بجلی اور پٹرول کی قیمتوں سے پریشان صارفین پر نگراں وفاقی وزیر برائے توانائی نے ایک اور بم گرا دیا۔ ایران نے اسرائیل حماس جنگ پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں نسل کشی جاری رہی تو امریکہ بھی اس آگ سے نہیں بچ پائے گا۔
حماس اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر کے ایران کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ قطر اور ترکیہ کے ساتھ مل کر حماس اسرائیل کشیدگی کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایران نہیں چاہتا کہ تنازع پھیلے، لیکن حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسوں پر پابندی کی کوئی پالیسی نہیں، عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ عدالتی کیسز کی روشنی میں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے بعد میں نے عمران خان کے حوالے سے اپنا موقف تبدیل کر دیا۔ میں نے 2013 اور 2018 میں عمران خان کو ہی ووٹ دیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں۔ دوبارہ پریس کانفرنس کی تو الفاظ شاید مختلف ہوں، پریس کانفرنس میں موضوع یہی رکھوں گا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلایا ہے، امید ہے کہ تاریخ الیکشن کی دے دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جیسے تجربات کرنے والے اب تاریخ کا حصہ بن چکے۔ معروف چاکلیٹ پروڈکٹس میں زہریلے مادوں کی بڑی تعداد کی موجودگی کا انکشاف، یہ مادے اعصابی نظام کے مسائل کا باعث بن رہے ہیں، مدافعتی نظام کمزور کر رہے ہیں اور گردے خراب کر رہے ہیں۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ مائنس عمران خان یعنی عمران خان کے علاوہ سب سے بات کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی نے جو مولوی فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے وہ کئی لحاظ سے اہم ہے۔ بند دل کے باعث بیٹریوں سے چلنے والی ایک خاتون کی دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ زندہ ہے۔ اہم پی ٹی آئی رہنماؤں کی فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان کی ہدایت پر سیاسی پالیسی کا اعلان ہوگا۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ تربوز فلسطینیوں کی ایک طاقتور علامت ہے، لیکن یہ تازگی بخش پھل فلسطینیوں کی یکجہتی کا نشان کیسے بن گیا، یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ تربوز کا فلسطینی علامت کے طور پر استعمال کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ علامت پہلی بار 1967 میں اس 6 روزہ جنگ کے بعد ابھری جب اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ پر قبضہ کیا اور مشرقی یروشلم کا الحاق کر لیا۔ اس وقت اسرائیلی حکومت نے غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینی پرچم کی عوامی نمائش مجرمانہ جرم قرار دی تھی۔ پابندی سے بچنے کے لیے فلسطینیوں نے تربوز کا استعمال شروع کر دیا، کیونکہ کٹے ہوئے تربوز میں وہی رنگ شامل ہے جو فلسطینی پرچم میں ہوتے ہیں، یعنی سرخ، سبز، سفید اور سیاہ۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ نوجوان ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا مقابلہ کریں۔ 25ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف سے بھی ملاقات کی۔ اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں نے جمعرات کو رات گئے شمالی غزہ میں طویل حملے کیے ہیں، میدان جنگ کو تیار کرنے کے لیے ایک مختصر زمینی کارروائی کی جس میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی کے دوران فوجیوں نے حماس کے جنگجوؤں کو نشانہ بنایا اور ان کے بنیادی ڈھانچے اور ٹینک شکن میزائل لانچنگ پوزیشنوں کو تباہ کیا۔ دوسری جانب ایرانی آرمی کے سربراہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ کیا تو غزہ کو اسرائیلی فوج کا قبرستان بنا دیں گے۔